والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا، اہل کتاب کو بتایا گیا کہ معبود الہ تین نہیں ہیں، ایک خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبدیت سے نکال کر تم نے الہ بنا دیا، معبود بنا دیا، وہ تم نے خود ساختہ کیا، اس کے ذمہ دار بھی تم ہی ہوگے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مسیح آپ کا لقب ہے۔ مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے کو۔ آپ کوڑ والے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، وہ دیکھنے لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں یہ کمال رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہرگز آر اور نفرت نہیں کرتے۔ کس بات پہ؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کے بندے ہیں۔ اور فرشتے بھی اس بات میں آر نہیں کرتے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، وہ بھی بندگی میں ہیں۔ یہ بندگی میں ہونا، اطاعت میں ہونا، عبدیت، یہ بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا کی، آپ کو معراج کروائی، تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ بندگی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول کو لے گیا، فرمایا اپنے بندے کو لے گیا۔ تو حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں کوئی آر نہیں کرتے، وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تم انہیں الہ مانتے ہو، معبود مانتے ہو، تو ظلم کرتے ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے جو آر کرے، جو نفرت کرے اللہ کی عبادت سے، بندگی سے، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو عنقریب اللہ جمع کرے گا انہیں سب کو اپنی طرف۔ جو شخص عبادت نہ کرے، بندگی نہ کرے، اطاعت نہ کرے، تکبر کرے، تو کل قیامت میں جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا ایک تکبر کرنا اور ایک بندگی نہ کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، پورے کا پورا اطاعت اور فرما برداری کے لیے بندہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ کبھی بھی اس سے منہ نہ پھیرے، اطاعت اور بندگی میں ہی اس کی زندگی گزرے۔ جو اطاعت اور بندگی میں اور تکبر نہیں کرے گا، اسے ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جو لوگ تکبر کریں گے اور اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود جانیں گے، کسی اور کو الہ جانیں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
لیکن جو بندگی کریں، تکبر سے بچیں، اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی مانیں، معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جو اچھے عقیدے رکھے، صحیح عقیدے رکھے اور اچھے عمل کرے، اس کو پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا، اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر واضح طور پر بتا دیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود جانیں، کسی اور کو الہ جانیں، ان کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ جو شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔